ناظرین، PIA صرف ایک ایئر لائن نہیں تھی، یہ ملک کا اثاثہ، قوم کا فخر تھی۔ باکمال لوگ، لاجواب پرواز، اتنا خوبصورت سلوگن دنیا کی کسی بھی ایئر لائن کا نہیں ہے۔ کچھ IMF کا پریشر تھا، کیونکہ IMF نے گورنمنٹ کو صاف کہہ دیا تھا کہ گورنمنٹ کی ملکیت میں جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں انہیں نجی شعبے کو فروخت کر دیں یا ان کی ری اسٹرکچرنگ کریں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ قومی ایئر لائن کو نجی شعبوں کو فروخت کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ میری ذاتی رائے پاکستان کے حالات کے تناظر میں یہ ہے کہ ہمیں پاکستان ریلویز، PIA، اسٹیل مل اور PTCL بالکل بھی نجی شعبہ میں نہیں دینا چاہیے۔ ان اداروں کی دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہمیت ہے اور یہ ادارے مکمل طور پر پاکستان کی حکومت کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ دوسری بڑی غلطی، IMF نے 2 آپشن دیے، ری اسٹرکچرنگ کریں یا نجی شعبہ کے دیں۔ ملک کے لیے بہتر تھا کہ اس کی ری اسٹرکچرنگ کی جاتی، پاکستان کا پرائیڈ پاکستان کے پاس رہتا۔ حکومت نے آسان راستہ چنا اور اسے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، PIA صرف ایک ایئر لائن نہیں تھی، یہ ملک کا اثاثہ، قوم کا فخر تھی، جس سے لوگوں کی جذباتی وابستگی تھی۔ تقریباً 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک مقیم ہیں۔ جب بھی انہیں پاکستان آنا ہوتا تو سینکڑوں شکایات کے باوجود ان کی ترجیح PIA ہوتی تھی۔ ہمیں بیرون ملک موجود ہوتے ہوئے کہیں بھی PIA کا جہاز نظر آ جاتا تو کوئی شخص بھی اپنے جذبات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ باکمال لوگ، لاجواب پرواز، اتنا خوبصورت سلوگن دنیا کی کسی بھی ایئر لائن کا نہیں ہے۔ بہرحال PIA کو نجی شعبہ کو دینے کے کئی محرکات ہیں۔ کچھ IMF کا پریشر تھا، کیونکہ IMF نے گورنمنٹ کو صاف کہہ دیا تھا کہ گورنمنٹ کی ملکیت میں جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں انہیں نجی شعبے کو فروخت کر دیں یا ان کی ری اسٹرکچرنگ کریں۔ پاکستانی PIA سے سفر کرنے کو ترجیح دیتے باوجود PIA کی سروس کا معیار کافی حد تک گر چکا تھا۔ میں PIA کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ قومی ایئر لائن کو نجی شعبوں کو فروخت کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ میری ذاتی رائے پاکستان کے حالات کے تناظر میں یہ ہے کہ ہمیں پاکستان ریلویز، PIA، اسٹیل مل اور PTCL بالکل بھی نجی شعبہ میں نہیں دینا چاہیے۔ ان اداروں کی دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہمیت ہے اور یہ ادارے مکمل طور پر پاکستان کی حکومت کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ صرف اس لیے یہ ادارے نجی سیکٹر کو فروخت کر دیے جائیں کہ ان سے پروفٹ حاصل نہیں ہو رہا، یہ بہت کمزور دلیل ہے ملک کی سلامتی کے مقابلے میں۔ جن لوگوں کو PIA فروخت کی گئی وہ آسمان سے تو نہیں اترے، نہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے۔ اگر وہ اس ادارے سے منافع بنا سکتے ہیں تو کیا حکومت جس کے پاس ہر قسم کے وسائل اور پاور ہوتی ہے وہ کیوں اس سے منافع نہیں بنا سکتے تھے؟ 2024 یعنی پچھلے سال 20 سالوں کے بعد PIA کا نیٹ پروفٹ 26 ارب روپے بتایا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ PIA انتہائی منافع بخش ادارہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ مینجمنٹ کا ہے، ہیومن ریسورسز کا ہے۔ 2 دہائیوں سے PIA دنیا کی بہترین ایئر لائن میں
شمار ہوتی رہی ہے، بے شمار منافع بھی کمایا۔ اس کا بیڑا غرق اس وقت ہوا جب سیاسی حکومتوں نے ضرورت کے بغیر اس ادارے کو اپنے پارٹی ورکر سے بھر دیا۔ یہاں یونینز بن گئیں اور ہزاروں کے حساب سے ملازمین ایسے تھے جن کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا، اور وہ جو کام کرنے والے تھے ان کے لیے بھی یہ لوگ درد سر بن گئے، اور پی آئی اے کی سروس کا معیار گرتا ہی گیا۔ دنیا میں ایک جہاز کے لیے تقریباً 100 سے لے کے 150 تک ملازمین ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں مختلف اس کی نسبت ہے۔ ہمارے ہاں ایک جہاز کے لیے تقریباً 400 کے قریب ملازمین تھے، جبکہ آدھے جہاز بھی تکنیکی وجوہات کی بنا پر گراؤنڈ رہیں، تو پھر یہ 400 ملازمین پر جہاز کیا کرتے تھے؟ بس یہ ٹرینڈ ہیومن ریسورسز اور انیفیشینٹ مینجمنٹ کا مسئلہ تھا۔ گورنمنٹ نے پی آئی اے کے خسارے میں جانے کی تشخیص بھی غلط کی ہے۔ دوسری بڑی غلطی، آئی ایم ایف نے 2 آپشن دیے، ری اسٹرکچرنگ کریں یا نجی شعبہ کے دیں۔ ملک کے بھی لیے بہتر تھا کہ اس کی ری اسٹرکچرنگ کی جاتی۔ پاکستان کا پرائیڈ پاکستان کے پاس رہتا۔ حکومت نے آسان راستہ چنا اور اسے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا۔ جنہوں نے لی ان کی میری نالج کے مطابق لاٹری نکل آئی ہے۔ یہ چندہ مشکل کام نہیں ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں، یعنی 482 ملین صرف امریکی ڈالر بنتے ہیں، اس میں سے 75% شیئر جو نا وہ خریدے ہیں، 25% گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اپریل 2025 سے عارف حبیب گروپ پی آئی اے کے تمام معاملات سنبھال لے گا۔ میں اپنے ویورز کی انفارمیشن اور نالج کے لیے کچھ حقائق بیان کرنا چاہوں گا، جس سے وہ سمجھ سکیں گے کہ پی آئی کے نجکاری کو کیسے ممکن بنایا گیا۔ کور ایویشن بزنس جو ہے یہ پی آئی اے کے پاس ہوگا، یعنی عارف حبیب گروپ کے پاس، اور لیگیسی ڈیٹ یعنی قرض، ملازمین کی پینشن اور جو کچھ بھی پی آئی اے کے ذمہ ہے اس کی ذمہ داری ایک نئی کمپنی جس کا نام پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی ہے اس پر ہوگا۔ یہ کمپنی حال ہی میں بنائی گئی ہے، اور جب پچھلا ڈیٹ اور برڈن حکومت نے اپنے سر لے لیا تو نجکاری تو ہونی ہی تھی۔ اب 135 ارب روپے میں سے صرف 10 ارب روپے کیش کی صورت میں گورنمنٹ کو ملے گا، صرف 10 ارب روپیہ۔ اگر آپ صرف اپنے ایک شہر کی بات کریں تو آپ کو بے شمار تاجر جو ہیں ایسے ملیں گے جس کے اثاثے 10 ارب سے زیادہ ہوں گے، اور 125 ارب روپیہ ایئر لائن کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یعنی یہ 125 ارب فوری نہیں لگے گا، اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے ان کو 5 سال دیے ہیں کہ 5 سال کے عرصے میں ریمیننگ 125 ارب جو ہے آپ اس پہ ایئر لائن پہ لگا کے اس کی حالت بہتر کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ میرے لیے بہت حیران کن بات ہے۔ ذرا سی مینجمنٹ بہتر کر کے پچھلے سال پی آئی نے 26 ارب کا نیٹ منافع کمایا، تو بس یہ یہیں سے کمائیں گے اور اسی پر لگائیں گے۔ اس میں مانیٹرنگ کا سسٹم بہت اہم ہوگا، جس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ 10 ارب روپیہ کی معمولی رقم دے کر اتنا بڑا نیشنل کیریئر لے لیا گیا ہے۔ ڈیل یہاں ختم نہیں ہوئی، مزید مالی ترغیبات بھی دی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس اور مزید ٹیکسز میں چھوٹ ہوگی جب نئے جہاز خریدنے ہوں یا آپریشن کے لیے اگر تکنیکی
وجوہات کی بنا پہ جو جہاز گراؤنڈ کیے گئے ہیں ان کے لیے باہر سے پرزے منگوانے ہوں تو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک اور بات، 15 سال تک کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا، یہاں تک کہ فیول پر بھی ٹیکس نہیں لگے گا۔ آپ اپنی موٹر سائیکل بھی چلائیں تو اس پیٹرول ڈلواتے ہوئے ٹیکس دیں، اور یہاں دنیا بھر میں کمرشل بنیادوں پر جہاز چلائیں لیکن ٹیکس نہیں۔ کچھ تھوڑی سی ذمہ داری پرانے قرض اور ٹیکسوں کی اس گروپ پر ہوگی، لیکن اس کی تفصیل بھی بتائی نہیں گئی۔ میری نظر میں پی آئی اے کا جو اصل اثاثہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ایئر کرافٹس، دنیا بھر میں لینڈنگ رائٹس اور گلوبل روٹس۔ یہ ہے اصل اثاثہ، اور یہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ میرا انالیسس یہ ہے کہ پی آئی اے کو تباہ کیا ہیومن ریسورسز اور پور مینجمنٹ نے۔ اس میں زیادہ حصہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جو حکومت میں رہیں اور اپنے ورکرز کو بغیر ضرورت کے پی آئی اے میں بھرتی کرتی رہی۔ کرپشن کی کہانیاں تو آپ اخباروں میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن کسی گورنمنٹ نے بھی جرات کے ساتھ ایفیشینٹ، کمپیٹنٹ، ٹرینڈ ہیومن ریسورسز پی آئی میں بھرتی کی ہوتی تو آج ہمیں یہ پریسٹیجیس کیریئر جو ہے یوں مٹی کے بھاؤ نہ دینا پڑتا۔ بہرحال ایک فیکٹر دل کو تسلی دیتا ہے کہ کسی فارینر کو یہ کیریئر پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا۔ شکریہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فارینرز اس بٹ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ میں ایک انتہائی اہم فیکٹر واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پی آئی اے کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں، مثلاً روز ویلٹ ہوٹل جو ہے نیو یارک میں، یا اسکرائب ہوٹل پیرس میں جو ہے، اور جتنے بھی ریئل اسٹیٹ بلڈنگس ہیں یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہیں اور سبسڈریز جو ہیں، وہ ڈیل کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ صرف اور صرف کور ایئر لائن آپریشنز، مثلاً فلائٹس، ایئر کرافٹ، کریو، روٹس، اس کے علاوہ کور ایویشن سروسز مثلاً انجینئرنگ، گراؤنڈ ہینڈلنگ اور کارگو وغیرہ شامل ہیں۔ اس ویڈیو کے آخری سبق آموز الفاظ: اگر مناسب ہیومن ریسورسز اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ تیار کی جائیں، افیکٹو آپریشنل سسٹمز بنائے جائیں، پرفارمنس اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہو، تو پھر یہ دن دیکھنے نہ پڑیں۔ میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہمارے ملک کی جیوگرافیکل پوزیشن، ہماری تاریخ، ہمارا کلچر، ہماری عادات و اطوار یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمارے ملک کے اثاثے ہوں جو ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہوں۔ ہمیں ان سلوگن سے بچنا چاہیے کہ گورنمنٹ ہیز نو بزنس ٹو ڈو بزنس۔ ہم اپنے حالات کے مطابق کام کریں۔ گورنمنٹ بزنس کرے یا کوئی ادارہ گورنمنٹ کا بزنس کرے، یا پرائیویٹ لوگوں کو کیا دیا جانا چاہیے بزنس کے لیے، یہ ہمارے اپنے حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے ہم نے فیصلے نہیں کرنے۔ ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس پہ ضرور کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں تاکہ ان کو بھی ذرا مختلف خیالات کا بھی پتہ چل سکے۔ شکریہ۔